جہاں جہاں بندہ اللہ کی رحمت پانے واسطے آئے دا بیٹھا ہے اونچی آواز نال بولو ذرا رحمت دا جواب آیا رحمت دا جواب آیا رحمت دا جواب آیا اور رحمت دا جواب آیا صدیق دے ہر کم دا بڑا اچا ثواب آیا بڑی اچھی پرواز آئی بڑی اچھی پرواز آئی بڑی اچھی پرواز آئی بڑی اچھی پرواز آئی جنت دے ہر بوئے تو صدیق نو آواز آئی جنت دے ہر بوئے تو صدیق نو آواز آئی کسی دروازے سے آواز آئے گی روزے دار ادھر آ جائیں اللہ کے محبوب نے فرمایا اور علی کی حدیث سنا رہا ہوں علی پاک فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے سنائے حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا آواز آئے گی روزے دار اس دروازے سے آ جائیں نمازی اس دروازے سے آ جائیں صدقے خیرات والے اس دروازے سے آ جائیں عرض کے یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے کہ ادھر سے آ جاؤ فرمایا ہاں میری امت وہ ایک ہی بندہ ہے حضور کون ہے فرمایا میرا ابو بکر صدیق ہے جنت کا ہر دروازہ یہ چاہے گا یہاں سے صدیق اکبر آ جائے جنت دے ہر بوئے تو صدیق نو آواز آئی اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے ابھی میں سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی ہے اور کیونکہ یہ یوم سیدہ فاطمہ پاک کا ہے یہ میں نے سن 1440 ہجری میں جب 3 رمضان سیدہ فاطمہ زہرا کا یوم عرس تھا یہ 20 جمادہ ثانیہ ان کی ولادت کا دن ہے ٹھیک ہے 3 رمضان ان کی وصال مبارک کا دن ہے تو میں نے اس وصال مبارک کے موقع پر یہ لکھا تھا کلام سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ چونکہ جمادہ ثانیہ ہے 20 جمادہ ثانیہ یوم سیدہ فاطمہ زہرا ہے آپ ایک تو بحث الٹی کرتے ہیں آج کل سوشل میڈیا میں بات مولوی حضرات کہتے ہیں او جی چونکہ یہ رافضیوں نے ڈیٹ بنا لی ہے لہذا رافضیوں کی وجہ سے یہ اس دن کو فاطمہ زہرا کی ولادت کی دن یا خوشی نہ مناؤ یہ رافضیوں نے ڈیٹ بنا لی میں نے کہا کہ یہ جی تو کبھی تو کی داد کرتے ہیں رافضی جمعہ پڑھیں گے تو تم جمعہ پڑھنا چھوڑ دو گے رافضی قرآن پڑھیں گے تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے رافضی اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیں گے تم اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دو گے نہیں بابا ہم نے رافضیوں کی خاطر یہ 20 جمادہ ثانیوں کو فاطمہ زہرا کی محبت میں یادگار نہیں بنا لی ہم نے فاطمہ زہرا کی محبت میں رسول پاک کی چاہت میں علی مولا کی عنایت میں اور رب تعالیٰ کی رحمت پانے کی غرض سے اور اللہ پاک کے پیارے محبوب کو راضی کرنے کی غرض سے سیدہ فاطمہ زہرا کی یاد کو منانا ہے ہمیں اور رافضیوں سے کیا غرض ہمیں شیعہ سے کیا غرض ہے بابا میں ایک شعر سناتا ہوں بابا یہ خواجہ غلام فرید کوٹ میں ٹھنچی والوں کا شعر ہے اردو زبان کا ہے تو وہ سرائکی والے تھے لیکن اردو کے بھی قادر کلام شاعر تھے ان کا شعر ہے کہ دنیا پڑی ہوئی ہے ہمیں اس سے کیا غرض یہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ میں ٹھنچی والے کوٹ کے گھوٹ وہ فرماتے دنیا پڑی ہوئی ہے ہمیں اس سے کیا غرض ہم تو گزر رہے ہیں تجھے دیکھتے ہوئے ہمیں کیا ہے رافضی کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہم تو سیدہ زہرا کی دھن گائیں گے تاکہ حضور کی نظر کرم ہمیں نصیب ہو جائے قرآن پاک کی تطہیر کی صورت ہے فاطمہ قرآن پاک کی تطہیر کی صورت ہے فاطمہ قاری بھی ہے قرآن کی قرات ہے فاطمہ قاری بھی ہے قرآن کی قرات ہے فاطمہ امام خود نہیں مگر
ناز امامت ہے فاطمہ. ایسا ڈھیلا ڈھیلا اپنے گھر میں جا کے بولا کرو. یہاں بولنا ہے تو ذرا ایسی آواز میں بولا اللہ بھی خوش ہو جائے. امام خود نہیں مگر ناز امامت ہے فاطمہ. کریم رب کی طرف سے ہے کرامت ہے فاطمہ. کریم رب کی طرف سے کرامت ہے فاطمہ. ہے خارجی سے دشمنی جہنم سے فاصلہ. ہے خارجی سے دشمنی جہنم سے فاصلہ. جنت میں بھیجنے کی ضمانت ہے فاطمہ. جنت میں بھیجنے کی ضمانت ہے فاطمہ. سلامت ہو تا قیامت, سلامت ہو تا قیامت, رحمت ہے فاطمہ. اگلا مصرع صرف وہی بندہ سنے جس کے دماغ میں ہوشیاری ہو, ایمان کی پوری طرح شعور بیداری ہو, وہی بندہ یا چپ کرے یا بولے گا. پتہ چلے گا نا کہ یہ کس کس کے دل میں دستک ہوئی ہے سمجھنے والی. میں پھر پہلا مصرع سنا کے اگلی مصرع کی طرف چلتا ہوں. سلامت ہوتا قیامت رحمت ہے فاطمہ. سارے جہاں کی رحمت ہے فاطمہ. سارے جہاں کی رحمت ہے فاطمہ. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں نا, اور حضور علیہ السلام خود رحمت للعالمین ہے. سارے جہاں کی رحمت ہے, ان کے گھر میں رحمت بن کے فاطمہ زہرا آئی ہے. سارے جہاں کی رحمت ہے فاطمہ. ہر ناسبی پہ عارف لعنت ہو بے شمار. ہر ناسبی پہ عارف لعنت ہو بے شمار. سارے بولو آمین. مودت میں مومنوں کی سلامت ہے فاطمہ. مودت میں مومنوں کی سلامت ہے فاطمہ. قرآن پاک کی تطہیر کی صورت ہے فاطمہ. قاری بھی ہے قرآن کی قرات ہے فاطمہ. آج کے خطبے کا عنوان تھا کہ شان صدیق اکبر کی زبان مولا. زبان مولا جو ایک حدیث شریف عن علی ابن ابی طالب قال. حضرت علی اس حدیث کے خود راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ لما حضرت ابا بکر الوفات, جب حضرت ابو بکر کی وفات کا ٹائم آیا, فرمایا اقعدنی عند رأسی, میں ان کے سرانے چرپائی کے اور سرانے کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. وقال علی, ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا, یا علی, اے علی, اذا انا مت, میری وفات ہونے والی ہے, جب میں مر جاؤں, میری روح نکل جائے, میں وفات پا جاؤں, وصال کریم مجھے نصیب ہو جائے. فغسلنی بغسل الذی فغسلنی بالکف الذی غسلت به رسول اللہ. اے ابو بکر صدیق, آپ نے نبی پاک کو غسل دیا تھا جن ہاتھوں سے, ان ہاتھوں سے آپ نے مجھے غسل دینا ہے. وحنتونی, میرے ساتھ خوشبو بھی لگانا. وَذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ رسول اللہ فَاسْتَأْذِنُوا, پھر میرا جنازہ اٹھا کے رسول پاک کے روزے کی طرف لے آنا. جس کمرے میں حضور کا مزار بنا ہوا ہے اس کو کنڈی لگی ہوئی ہوگی, تم نے میری میت, میری قبر, میرا جنازہ, میری چرپائی رسول پاک کے دروازے کے سامنے رکھ دینی. فاستأذنوا, پھر اے علی سارے صحابہ کے ساتھ مل کر حضور سے اجازت مانگنا. حضور سے اجازت مانگنا, یا رسول اللہ اجازت ہے ابو بکر کو آپ کے مزار کے پاس دفن کرنے کی اجازت ہے. اس کا مطلب ہے صدیق عقیدہ لے کے جا رہے تھے کہ نبی کی بارگاہ میں آج بھی اجازت مانگنی چاہیے. حضور مردہ نہیں ہے, زندہ ہے.
اور علی کا عقیدہ صدیق والا نہ ہوتا تو وہ صدیق کو مانا کر دیتے، پر پتہ چلا علی اور صدیق کا عقیدہ بھی بڑی اونچی بات سے بول رہا، علی اور صدیق کا عقیدہ فرمایا فاستأذنوا، اجازت مانگنا، سارے صحابہ مل کر اجازت مانگنا، فَإِنْ رَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ يَفْتَحُ، تم دیکھنا کہ دروازہ رسول پاک کا خود کھل گیا، فَادْخِلُوا بِي، پھر مجھے بھی اندر داخل کر دینا اور میری قبر بھی حضور کے ساتھ بنا لینا، وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اگر حضور کا دروازہ خود نہ کھلا تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، حتیٰ یحکم اللہ بین عبادی، یہاں تک کہ اللہ خود اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن تک مجھے جنت البقیع میں تدفین کر دینا۔ قالا، پھر یہ بات کرنے کے بعد کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں فغسل وکفنا، غسل دینے میں ابو بکر صدیق کا میں خود ہی تھا اور میں خود کفن پہنانے والا تھا، وکنت اول من یأذن الی الباب، میں وہ پہلا بندہ ہوں جو آپ کی چرپائی لے کر، جنازے کی چرپائی لے کر رسول پاک کے دروازے کے پاس پہنچا، میرے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے اور میں نے خود اجازت طلب کی، فقلت، حضور مولا علی فرماتے ہیں صدیق اکبر کی خاطر میں نے اجازت طلب کی، فقلت یا رسول اللہ ھذا ابو بکر مستأذن، حضور یہ ابو بکر آیا ہے آپ کا یار غار، یہ اجازت مانگتا ہے کیا اس کی میت آپ کے پاس تدفین کی جائے، اس کی قبر آپ کی مزار کے ساتھ بنائی جائے؟ فرأیت الباب، مولا علی فرماتے ہیں میں نے دروازے کو دیکھا، قد تفتح، وہ خود بخود کھل گیا، وسمعت قائلا، ایک آواز آئی سب صحابہ کرام کو یقولو، اور وہ آواز یہ تھی ادخل الحبیب الی الحبیب، لوگوں ایک حبیب کو دوسرے حبیب کے پاس پہنچا دیا جائے۔ چلو آواز اتنی آ گئی، لیکن اس آواز میں آگے ایک اور آواز ہے، یہ حضرت علی کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، روایت حضرت علی کی ہے اور اسے امام برہان الدین حلبی نے سیرت الحلبیہ میں بیان کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اسے خصائص الکبریٰ میں بیان کیا ہے، امام ابن عساکر نے اس حدیث شریف کو تاریخ دمشق الکبیر میں بیان کیا ہے، اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں آواز اتنی آ جاتی تو بڑی بات تھی، ادخل الحبیب الی الحبیب، دوسری روایت میں اوصل الحبیب الی الحبیب، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیے جائیں، ایک حبیب کو دوسرے حبیب کے پاس داخل کر دیا جائے، اتنی آواز کافی تھی، مگر آواز آگے آئی اور علی فرماتے ہیں وہ آواز یہ تھی فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، ایک حبیب دوسرے حبیب کے لیے بڑا مشتاق ہے۔ مرتبہ صدیق اکبر کا، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی، یہ کچے ہماری پہچان ہے بریلوی، حقیقت ہمارے سنت و جماعت ہی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بڑے توازن والا ہے، ہم کبھی اہل بیت کی محبت میں آ کر صحابہ کی بےادبی کبھی نہیں کرتے اور صحابہ کی محبت میں آ کر کبھی اہل بیت کی بےادبی نہیں کرتے، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ پیار صرف حضور کی وجہ سے کرتے ہیں اور حضور کے ساتھ پیار اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ حضور سے اس لیے محبت کرتے ہیں، حضور نے اللہ سے ملایا ہے، اور صحابہ اور اہل بیت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے ملایا ہے، اور ہم سارے اولیاء اللہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں اولیاء اللہ نے ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں کا ادب سکھایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج رات کو سرہٹ کے اندر انشاءاللہ یوم سیدہ فاطمہ زہرا کے حوالے سے اور سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے رات کو وہاں پر کانفرنس ہوگی، آپ سب حضرات کو اس میں بھی شرکت کی دعوت ہے، اور 15 جنوری کو انشاءاللہ العزیز یہاں پر عظیم الشان ماہانہ محفل مبارک ہے، اس کے لیے ابھی سے سب کو کہنا بھی شروع کریں اور اپنی محبت کا گہنا بھی شروع کریں، اپنی محبتوں کے حصے بھی ملائیں، پیار کے حصے بھی ملائیں، لنگر شریف میں بھی حصہ ملائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اور آپ سب پہ کرم فرمائے، اور علینا البلاغ المبین، سنت